أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری محمد عثمان بشیر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. آپ کو ویلکم کرنا چاہوں گی شہر رمضان کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن میں. ہماری ٹرانسمیشن جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے 24 نیوز ایچ ڈی یعنی کہ چینل 24 پہ, سٹی 42 پہ, سٹی 41 پہ اور روہی پہ. سب اپنے ویورز کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے. اور آف کورس آج جمعے کا بابرکت دن ہے تو آپ سب کو جمعہ مبارک بھی کہنا چاہوں گی. آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے پازیٹیوٹی, برکتیں اور خوشیاں جو ہے وہ ہمیں عطا کرے. آمین ثم آمین. ویورز, آج کے ٹاپک کی طرف تو ہم بعد میں جائیں گے, لیکن اب وقت ہوا جاتا ہے کم از کم اس سحری اور افطاری کی ٹرانسمیشن میں میرا جو فیوریٹ سیگمنٹ ہے اس کا. میرے بہت ہی پیارے بھائی, اب تو میرے بہت پیارے بھائی بن گئے ہیں. بہت کم عرصے میں بہت ہی پیارا تعلق ایک کریٹ ہو گیا ہے. ان سے سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے, ان سے جو گائیڈنس ملتی ہے, اور جو مجھے سب سے اچھی ان کی بات لگتی ہے کہ ماشاءاللہ اتنی نالج ہونے کے باوجود اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ان پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی خوبصورت آواز سے نوازا ہے. لوگ ان کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں, اتنے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, لیکن ان کے اندر اتنی عاجزی ہے, اتنی پازیٹیوٹی ہے, تکبر تو دور دور تک ان کے پاس سے نہیں گزرا. میں بات کر رہی ہوں بہت ہی بہترین ہماری روحانی پرسنالٹی, اینڈ دین آف کورس ان سے بہتر میرے خیال سے کلام کم ہی لوگ پیش کرتے ہوں گے. پیر سید محمد مقدس کاظمی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا مقدس بھائی, ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم جب سیگمنٹ شروع کرتے ہیں کسی بھی ٹرانسمیشن میں تو اس میں سیٹل ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, لیکن ماشاءاللہ ڈے 1 سے ہی آپ نے ایسا گریب کر لیا آڈینس کو, اور لوگوں کی فرمائشیں بھی آنی شروع ہو گئیں, ریکویسٹ بھی آنی شروع ہو گئیں. تو بات چیت کے سلسلے سے پہلے آج ریکویسٹ آئی ہے کہ ہم جاتے تو نعت کے سفر پہ ہیں, ایک جرنی ہماری شروع ہوتی ہے, لیکن لوگ بہت فرمائش کر رہے ہیں کہ اگر آج پیر صاحب اگر حمد باری تعالیٰ سے سٹارٹ کریں تو کیا ہی بات ہوگی. میں ذرا ڈر رہی تھی, میں نے کہا آپ نے کہنا نعت کا سفر ہے کدھر مجھے. چلیں جی انشاءاللہ اس کو ایک چلنے کی کوشش کر. میرے ذہن میں جو آ رہی ہے ایک بڑی معروف جو ہے حمد ہے, میں پیش کر رہا ہوں. چونکہ اچانک جب ہو تو پھر سوچنا پڑتا ہے اچھا کس شاعر کو دیکھا جائے. تو ایک بڑی معروف اور بہت سارے لوگوں نے اس کو پڑھا ہے جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں, سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ جل شانو اللہ جل شانو تو رحیم ہے تو کریم ہے, تیری شان سب سے عظیم ہے. جہان دونوں بنائے جس نے, وہ رنگ و بو سے سجائے جس نے, وہ کون ہے کون ہے کون ہے, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے, وہی خدا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا کہنے. نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے, نیتیں بھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں سمیع البصیر خدا کی بات کر رہا ہوں. نظر بھی رکھے سماتے
जान लेता है नियतें भी जो खानाए ला शऊर में जगमगा रहा है। सब बोलो वही खुदा है, माशाअल्लाह। वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तलाश उसको, काश के वक्त होता तो मैं ये बात करता जुगन कि बुत सिर्फ पत्थर के तराशे को बुत नहीं कहते, बल्कि बंदा तेरे अंदर कई बुत मौजूद हैं बेशक, जिसकी तू रोजाना परस्तश करता है। मैं कहता हूं एक नुस्खा देने जा रहा हूं अपने नाजरीन को आपकी वसादत से कि काश कि आप समझ सकें कि जिस जन्नत का वादा किया ना खुदा ने, उसकी खुशबू आप यहां पे भी ले सकते हैं। कैसे? एक काम कीजिए कि अंदर का बुत जो है, आज मैं दो बुतों का जिक्र करूंगा, एक औरत के में बदर्जे उत्तम बुत पाया जाता है और एक मर्द में। औरत में जो बुत पाया जाता है उसका नाम है जिद, और जो मर्द में बदर्जे उत्तम यानी उससे वो जीतना चाहता है वो है अना का बुत, ईगो है। अगर ये दोनों, मैं कहता हूं काश के ये बुत अगर तोड़ दिए जाएं तो खुदा की कसम जो जन्नत का वादा किएगा उसकी खुशबू आप दुनिया में सूंघेंगे। और फिर कहते हैं पीर साहब वो जो ना रिस्क की बड़ी कमी है, यही वजह है कमी की कि आपस में जब लड़ते रहेंगे, जिद में रहेगी औरत, मर्द अना में रहेगा, तो क्या होगा? नतीजा बताने जा रहा हूं। फिर जिंदगी रिस्क को इंशाल्लाह तवील इखलाकियात पे जब बात हुई तो बात करूंगा। क्या कहने जा रहा हूं? तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। नमाज अपनी को जो Back from the break, viewers. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत हमदे बारी ताला आपने पेश की और साथ में अखलाकियात पे भी बड़े पॉजिटिव आपने हमें लेसन्स भी दे दिए मुकद्दस भाई। लेकिन ये जो आपने बात ब्रेक से पहले कही, कुछ सवालात मेरे पास फौरन ही आ गए सोशल मीडिया पे, जैसे कि बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि आज ये बात करने का कैसे ख्याल आया? क्या कल किसी ने आपसे ये सवाल किया या आपसे ये बात रेज की कि भाई क्यों बरकत नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है? ये आपने एक बड़ी पॉजिटिव बात की ना, उसमें एक ये आइडिया कहां से एकदम से आया? मतलब अच्छा, उसमें यह है कि चूंकि हम ज्यादातर जो यहां से भी अगर बात हो रही होती है तो कभी भी उस तरफ हम नहीं जाते जो सबसे ज्यादा मसाइल है हमारे, मुआशी मसाइल भी होते हैं, मुआशरती जो मसाइल हैं उसकी तरफ हम तवज्जो ही नहीं देते, जबकि मैं समझता हूं कि उसकी बहुत अशद जरूरत है। अच्छा, आपके पास सबसे ज्यादा पैसा जब लोग आते हैं तो क्या सवाल पूछते हैं? मतलब इसकी तरफ आ जाते हैं ना फिर, मोस्ट कॉमनली व्हाट आर द प्रॉब्लम्स जो आपके सामने अवाम लेके आती है? ज्यादातर गम रोजगार है और दूसरा ये होता है कि आपस की लड़ाइयां। ये अगर आपने अब सवाल आप पूछ ही लिए तो मेरे ख्याल मेरे नाजरीन के लिए ये बहुत ही ज्यादा सूदमंद होगा अगर उन्होंने गौर किया तो। सबसे ज्यादा लड़ाइयों का, झेड़ों और झगड़ों का, जैसे मैंने कहा कि तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। अब हमने क्या रखा है कि हम उन बुतों से तो नफरत करते हैं जो पत्थर के तराशे हैं, जो अपने अंदर हमने बुत रखे हैं उनको हम कुछ नहीं कहते, यानी कि उनको हम उनकी बकायदा हम पूजा कर रहे हैं।
اب چونکہ ایک میں فقیر کا بیٹا ہوں، میں اسی طرح بات کروں گا کہ جس طرح بلے شاہ نے کہا نا کہ رب رب کر دیں بڑھڑے ہوئے اے پنڈت ملا سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبا اے منتاں کر کر ہارے، رب تیرے اندر وستا وچ قرآن اشارے۔ رحمان اور شیطان دونوں جو ہے طاقتیں موجود ہیں۔ جی کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ اس وبا میں آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں ڈومیسٹک وائلنس اور ابیوز کے کیسز صرف مرد خواتین پہ نہیں بلکہ خواتین بھی مردوں پہ ہاتھ اٹھانا شروع ہو گئی ہیں، اور بہت زیادہ یہ لوگ بہت اس کے اوپر نا وہ میمز وغیرہ بنا کے ہنس رہے ہیں، لیکن ویورز میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ جس پہ گزر رہی ہوتی ہے وہی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، اور دنگے فساد اور لڑائیاں جب گھروں میں ہو رہی ہیں، اوپر سے لاک ڈاؤن کا ماحول ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ اس گھر کی سچویشن کیا ہوگی، اور اس گھر میں سارے بسنے والے جو لوگ ہیں ان کی کیا مینٹل کنڈیشن ہوگی، بچے کتنے ڈسٹرب ہوں گے، بزرگ کتنے، اور بزرگ بھی تو ایک طرح سے بچوں کی طرح ہی ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ، لیکن ان کی عزت سر آنکھوں پہ ہے۔ دونوں جو ہمارے امپورٹنٹ لوگ ہیں گھروں کے، ان کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی آپ نے جب یہ بات کی تو یہی میرے ذہن میں آیا۔ سب سے زیادہ جو نا یہی جو آپس کے جھگڑے ہیں کہ عورت اپنی ضد نہیں ختم کرنا چاہتی اور یہ بات طلاق تک چلی جاتی ہے، یعنی اتنا نازک رشتہ صرف چند اگر ہم اختیار کریں نا باتوں کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان پریشانیوں سے دور ہو سکتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کے پاس اسی طرح میاں بیوی آپس میں بہت لڑتے تھے، تو بزرگوں کے پاس آیا تو انہوں نے کہا دھاگا پکڑا اور اس سے کہا کہ اسے تم ادھر سے پکڑ، اور پکڑنے کے بعد اسے کہ اسے ہم نے توڑنا ہے، تو انہوں نے کہا تو کھینچ، زور لگا، اس نے زور لگایا تو آپ نے چھوڑ دیا، تو انہوں نے کہا یہ ٹوٹا کیوں نہیں؟ جی آپ نے چھوڑ ہی دیے۔ کہ بیٹے یہی بات ہے، کیا بات ہے عام زندگی میں کیا بات ہے؟ اگر ایک بات کر رہا ہے تو دوسرا چھوڑ دے۔ بھئی جیت آپ کس سے جیتنا چاہتے ہیں؟ اچھا لیکن میں کریکشن یہاں پہ کرنا چاہوں گی آپ کی اجازت کے ساتھ۔ جی بولیے آپ۔ میں کہتی ہوں کہ آج کل کے زمانے میں ضدی دونوں مرد اور عورت ہے، کیونکہ میں تو دیکھ رہی ہوں نا، آپ جس طرح آپ کے پاس لوگ آ کے بات کرتے ہیں، لیکن میں اپنی فرینڈز کو بھی دیکھتی ہوں، عورت پھر بھی اپنی ضد کبھی کبھی چھوڑ دیتی ہے، مرد جو ہے وہ ضد پہ اڑا رہتا ہے۔ ایک بات اور ایگو انا اب تو مرد اور عورت دونوں میں کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ شادی کو بھی 2 ہفتے نہیں ہوتے، تیسرے ہفتے میں بات جو ہے وہ طلاق پہ چلی جاتی ہے۔ بھئی وجہ یہ ہے کہ میں نے کل ایک نعت کا حصہ پڑھا نا، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، میاں محمد بخش صاحب کا تھا، تو ہارن کھیڈ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی نہیں، ہارن دا مل ہیرا۔ سچائی ہے کہ ہم ہارنا نہیں چاہتے۔ مثلا ایک میں چھوٹی سی بات، یہ بھی ہار ہے کہ باپ نے برسر بازار جو ہے اپنے بچے کو منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ اب باپ نے یہ کام کیا اور بچہ، اب بتائیے اگر بچہ نظریں جھکا لے گا یہ جیت ہے، یا آگے سے کھڑا ہو جائے گا یہ جیت ہے؟ فقیر کہتا ہے کہ اصل میں دیکھا جائے تو یہ ہار ہے کہ تو اپنے باپ کے سامنے سر تو نے جھکا لیا، لیکن فقیر اس کو بہت بڑی جیت کہتا ہے کہ جتن دا مل کوڈی نہیں، اگر بول پڑے تو سب نے لان تان کرنی ہے۔ بھی یہ کیا ہے؟ جب وہ سر جھکا لے گا ہر کوئی کہے گا یار کتنا۔ اور یاد رکھیں یہ ہمارے بزرگوں کی مثالیں دی ہوئی کہ ایک اپنے باپ کو نا بندہ، ایک نوجوان اٹھا کے وہ کیا کر رہا تھا، دریا کی طرف لے کے جا رہا تھا، اور جب دریا میں پھینکنے لگا تو کہتا ہے بیٹے یہاں نہ پھینک، تھوڑا سا آگے کر کے پھینک۔ آپ نے یہ بات کیا کہی ہے؟ کہا میں نے بھی اپنے باپ کو آگے کر کے پھینکا تھا، تو مجھے بھی گہرے پانی میں پھینک۔ جب یہ بات اس نے سنی تو اس کو یہ سمجھ آئی کہ کل میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ اس نے اسی باپ کو جو اٹھایا ہوا تھا پھینکنے لیے، اس کو سینے کے ساتھ لگایا اور واپس گھر لے آیا۔ تو اس سے نتیجہ کیا ہے کہ خدا کے لیے ایک اگر غلطی کر رہا ہے تو دوسرا اس سے ہٹ جائے۔ اور میرے والد صاحب کی دعاؤں میں ایک دعا کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ کاش کہ یہ ہو سکے اے میرے اللہ، جو میرے اندر غلطیاں وہ میری اولاد میں نہ رکھنا، اور جو میرے اندر اچھائیاں ہیں میرے مالک وہ ان میں منتقل فرما۔ آمین۔ آپ خود بھی تو دیکھیں، سب سے پہلی بات، سب سے بڑی بات اور پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے
غلطیوں کو اسیس کرنے ہی چھوڑ دیا ہے. اور دوسری بات یہ بھول جاتے ہیں کہ جیسا کرتے ہیں ویسا ہی بھرتے ہیں. یہ تو ہم چھوٹے سے تھے، کلاس 1 2 میں تھے تو یہ ایک لائن ہم سنتے آ رہے ہیں. آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کی طرف اشارہ کیا، وہ جو آپ نے باپ اور بیٹے کا اگزامپل دیا. ویورز، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت سی زیادتیاں کر جاتے ہیں جبکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اف تک نہیں کرنی. ماں کے پیروں چلے جنت ہے، باپ اس جنت کا دروازہ ہے. اگر وہ زیادتی بھی کہیں کر رہے ہیں آپ کے ساتھ تو آپ نے اف تک نہیں کرنی. لیکن ہم گستاخی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ انسان جب سنتا ہے تو روح کانپ جاتی ہے. اور پھر جب ہماری اولاد ہمارے ساتھ گستاخی کرتی ہے تو ہم حیران ہوتے ہیں. تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو سرکل آف لائف ہے نا، یہ کنٹینیو کرتا ہے اور ہمارے اعمال اکثر اسی دنیا میں، اسی زندگی میں ہمارے منہ پہ آتے ہیں. یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی ہمارے پیارے مقدس بھائی ہیں، ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں لائف. لیکن ہم نعت کے سفر نعت کا سفر یہ جاری ہے. دیکھیں اس میں چھوٹی سی میں آگے بات آپ بے شک لے لیجیے گا کہ نعت والے سے جس سے ہم نعت سن کے خوش ہو رہے ہیں، کیا بتائیے کہ کیا وہ ہم سے یہی چاہتے ہیں؟ والسلام. واہ کیا کہنے. یہ ہم ڈسکس کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہمارے ساتھ دا گریٹ ہمارے بہت ہی پیارے مقدس بھائی ہیں جو ہمیں بہت ہی اچھی گائیڈنس دے رہے ہیں. اچھا مقدس بھائی، بریک میں جاتے ہوئے آپ نے ایک بات کی انڈیکیشن دی تھی نعت کے سفر سے ریلیٹڈ، تو وہ بات ریپیٹ کر کے اب اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں. جی یہی کہہ رہا تھا کہ ہم جس کے ماننے والے ہیں، جس کی نعت کو ہم سننا جو ہے وہ عبادت سمجھتے ہیں، جس کا ذکر ہم کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اگر دیکھا جائے تو یہ خدا نے قرآن مجید میں جس کے بارے میں کہہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا اور تیرے لیے کیا. اب ہم ان کے امتی بھی ہوں اور پھر ان کی مثالیں ہمارے سامنے نہ ہوں، کیسے ممکن؟ آپ دیکھیے میاں بیوی کا آپس میں جو محبت اور پیار اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی یہی ہمارے لیے مثال ہے نا. آئیے دیکھیے پاک بی بی خدیجہ، عرب کی ارب پتی خاتون، عرب کی ارب پتی، جس کی 80,000 اونٹوں پہ جو ہے وہ ہوا کرتا تھا، یعنی جس سے تجارت ہوا کرتی تھی، 80,000 اونٹ. اور عرب کی ارب پتی خاتون، جیسے سرکار نے کہا ویسے انہوں نے زندگی کو گزارا. اور آخری ایام میں شیب ابی طالب میں، وہاں پہ بھی انشاءاللہ اس موضوع پہ کبھی بات ہوگی جب سرکار ابو طالب علیہ السلام، چونکہ ایک خوبصورت نعت ثنا خان بھی تھے سرکار کے. بے شک. اور میں ان کی وہ اسٹڈی کرتے ہوئے آپ کے پروگرام کے لیے میں اسٹڈی کر رہا تھا ان کا نعت شریف. وہ تو ایسے جیسے پیشن گوئیاں ہیں. سرکار 7 سال کی عمر میں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے جو نا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو یتیموں کا مداوا ہے، جو فخر ہاشمیان ہے، پھر یہ وہ ہے کہ جو غریبوں کے جو ہے نا وہ مرادیں بر لانے والا ہے. یعنی اس طرح کی باتیں اس وقت کی جب وہ 7 سال کی عمر میں تھے، قحط تھا. یعنی یہ اس وقت کی باتیں جناب ابو طالب نے کہی. تو میں خیر ابھی ادھر نہیں آ رہا، میں صرف آج جس موضوع پہ ہم اخلاقیات پہ اور سفر نعت کے ساتھ میں مربوط کر رہا ہوں کہ جن کی ہم نعت پڑھ کے سن کے خوش ہوتے ہیں، کیا انہوں نے جس کے ہم امتی ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی ان کی صورت کے ساتھ سیرت کو بھی دیکھیں ہم، کہ وہ سیرت کے اعتبار سے ہم سے وہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ اگر صرف زبان کی حد زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ وہی تو بات ہے نا. 5 وقت نماز پڑھیں گے، سارے حقوق اللہ پورے کریں گے، لیکن حقوق العباد کی جب بات آئے گی تو کہیں گے خیر ہے، فرائض تو پورے کر رہے ہیں. دیکھیں بات زندگی کا آپ کا معیار، آپ کی کوالٹی آف لائف ہے کیا؟ ہم دوسری چیزوں میں تو بڑی کوالٹی دیکھتے ہیں، کھانے کی کوالٹی، کپڑوں کی کوالٹی، اس کی کوالٹی، لیکن ہم اپنی زندگی کی کوالٹی پہ کوئی توجہ نہیں دیتے مقدس بھائی. کوالٹی آف لائف بھی تو کوئی چیز ہے نا، بالکل. کوالٹی آف کیریکٹر بھی تو کوئی چیز ہے.
ہمیں اپنے کردار کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہم لوگوں کے ساتھ گستاخی کر رہے ہیں جتنی زیادہ. میں آپ کی جیسے جو میں آپ کو ہمیشہ بات کرتی ہوں, آپ کی عاجزی مجھے بہت پیاری لگتی ہے. میں نے دیکھا ہے آپ کو کتنے لوگ فالو کرتے ہیں, آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں, آگے پیچھے آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, کتنی آپ کو پروٹوکول ملتی ہے. لیکن آپ جتنا انسانوں کو پروٹوکول دیتے ہیں ان انسانوں کو جن کو کوئی بھی پروٹوکول نہیں دیتا, تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. حسن نظر ہے آپ کا. لیکن اس میں ایک اور جو بات میں کہتا ہوں کہ آئیے ہم جن کے مداخان ہیں, ہم جن کی بات کر کے خوش ہوتے ہیں خدا کے لیے, اس طرف ہم آئیں اور ان کی باتوں کو بھی دیکھیں کہ وہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور جو بھی باتیں خدا کی قسم شریعت جو ہے وہ آپ کی بھلائی کے لیے. اگر وہ کہہ رہی ہے پانی بیٹھ کے پیو تو بیٹھ کے پیو. آج سائنس ثابت کر رہی ہے کہ کیسی جناب. بالکل مختصراً میں جو ہے نا ہدیہ نات کے چند اشعار. بلکہ آپ کو سنتے سنتے ہی ہم اپنے اس والے سیگمنٹ کو کلوز کریں گے. بڑا مزہ آیا آج. ہمارے بھائی نے کچھ ہمیں لائف لیسنز بھی دیے, اور یہی تو بات ہے اس پوری جرنی کی, اس پورے سفر کا پوائنٹ ہی یہ ہے کہ کچھ سیکھیں, صرف نالج کی حد تک نہیں, اپنی پرسنالٹیز اور کیریکٹر بلڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. جی ہاں, میں کوئی طرح مصرع سیدھا میں شیر کے اوپر جا رہا ہوں. جو پتھر بھی کھا کے دعائیں ہے دیتا. کس کے ماننے والے؟ جو پتھر بھی کھا کے دعائیں ہے دیتا, خدا جس کے صدقے شفائیں بھی دیتا ہے. امت کے غم میں ہے دن رات روتا, مجسم ہے رحمت سراپا خدا ہے, سراپا دعا ہے, وہ بس مصطفیٰ ہے, وہ بس مصطفیٰ ہے, وہ بس مصطفیٰ ہے. اور شعر دے رہا ہوں. مدینے کے دل وہ مدینے کی راتیں, وہ جنت کی نہریں معجبہ سوغاتیں. ہاں مدینے کے دل مدینے کی راتیں, ہاں وہ جنت کی نہریں معجبہ سوغاتیں. لپٹ جالیوں سے دکھی دل کی باتیں. نتیجہ میں خطا ہی خطا, وہ عطا ہی عطا ہے, وہ بس مصطفیٰ ہے, وہ بس مصطفیٰ ہے, وہ بس مصطفیٰ ہے. اور شعر دیکھیے. اسی ہی کو زیبا ہے موجز نمائی, ہاں مشکل کشاؤں کی مشکل کشائی. اسی ہی کو زیبا ہے موجز نمائی, مشکل کشاؤں کی مشکل کشائی ہے. ماتحت جس کے یہ ساری خدائی ہے, ماتحت جس کے, اختیار کی بات کروں, ہے ماتحت جس کے یہ ساری خدائی. جو خود رب کا سب سے بڑا معجزہ ہے, وہ بس مصطفیٰ ہے, وہ بس مصطفیٰ ہے. خدا بھی ہمیں جس کے صدقے ملا ہے, وہ بس مصطفیٰ ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف اس مرحلے میں آتے ہیں. ویلکم ٹو شہر رمضان, ہماری سحری ٹرانسمیشن میں. ویورز آئیے فوراً ہی اپنے آنریبل گیسٹ سے ملاقات کرتے ہیں. آج ایک بہت ہی خوبصورت بوکے ہے ہمارے ساتھ آف گیسٹ.
علامہ آغا سید بشیر رضوی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور علامہ محمد سید الرحمان ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اینڈ ہمیں جوائن کیا ہے اوکاڑا سے اسپیشلی محمد آصف علی فریدی نے. نعت خواں ہیں, بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں. السلام علیکم. کلام کی طرف ہم آئیں گے, لیکن حلال اور حرام آج کا ہمارا ٹاپک ہے. اور ماشاءاللہ اسلام ایک بہت ہی کلیئر ریلیجن ہے. بلیک بلیک ہے, وائٹ وائٹ ہے, کنفیوژن کوئی نہیں ہے. اور قرآن پاک ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, ایک بک آف لائف ہے. ہر چیز ہمیں اس میں ہر چیز کی گائیڈنس مل جاتی ہے. تو آئیے سب سے پہلے قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ جانتے ہیں. علامہ صاحب آپ سے شروع کریں گے, حلال اور حرام کی اگر آپ وضاحت کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا. اما بعد قال تبارک اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. خداوند منان کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں توفیق عطا کی کہ ہم ماہ رمضان المبارک کو درک کر سکیں, اور اس ماہ مبارک میں کہ جو مغفرت کا مہینہ ہے, بخشش کا مہینہ ہے, اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں, اور اس ماہ مبارک میں خدا کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں اور اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچائیں. عزیزان گرامی, خداوند منان سورہ مائدہ قرآن مجید کا یہ 7واں پارہ ہے. اس کی آیت نمبر 88 میں یہ ارشاد فرما رہا ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. یہ خدا نے جو تمہیں رزق حلال اور طیب عطا کیا ہے اس کو کھاؤ, اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر ایمان رکھتے ہو. ایک حدیث میں رسول گرامی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, کائنات کے رسول فرماتے ہیں طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. جس طرح سے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور خاتون پر فرض ہے, اسی طرح سے حلال رزق حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور خاتون پر فرض ہے, واجب ہے. ایک اور مقام پہ رسول گرامی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلب الحلال جہاد, کہ رزق حلال حاصل کرنا جہاد ہے. جو رزق حلال کی تلاش میں نکلتے ہیں, محنت کرتے ہیں, مشقت کرتے ہیں, گویا کہ وہ جہاد کر رہے ہیں خدا کی راہ میں. عبادت کے 70 اجزاء ہیں. ان اجزاء میں سے بہترین جز رزق حلال کو طلب کرنا ہے, رزق حلال کو حاصل کرنا ہے. 70 میں سے بہترین جز, کیا بات ہے, رزق حلال کو حاصل کرنا ہے. اس کی بڑی اہمیت ہے, اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. صحیح. جی علامہ صاحب اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے حرام اور حلال کے بیچ میں ڈیفرنس جو ہے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. یہ سورۃ مومنون کی آیت ہے. اس کے اندر رب العالمین نے انسانوں کے جو انسانیت کا جو سب سے اعلیٰ یعنی طبقہ ہے انبیاء کرام کا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب ہو کے یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے رسولو کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, پاکیزہ روزی کھاؤ. اور انبیاء کے ذریعے پھر رب العالمین قرآن پاک میں ایمان والوں کو بھی خطاب فرماتے ہیں
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, पाकीज़ा रिज़्क़ खाओ। या अय्युहन नास, फिर सारी इंसानियत को भी मुखातब फरमाया, कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान। इंसानियत को मुखातब करके फरमाया कि सारी की सारी इंसानियत जो है वो रिज़्क़ पाकीज़ा खाए। और अहादीस मुबारका के अंदर भी ये वाज़े फरामीन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाज़े फरमान मौजूद है कि अल कासिबु हबीबुल्लाह, हाथ से जो मजदूरी करता है वो अल्लाह ताला का दोस्त है जो रिज़्क़ हलाल कमाता है। और फरमाया ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम, कि वो जिस्म जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा कि जिसके जिस्म के अंदर हराम की गज़ा दाखिल हो जाए। तो कुरान पाक से भी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से भी हमें रिज़्क़ हलाल खाने का हुक्म मिलता है। अच्छा अल्लामा साहब, रिज़्क़ हलाल खाने का हुक्म दिया जाता है। एक तो दो किस्म का खाना है ना, एक तो जो हम खाते हैं जी वो वाला, और एक जो हम रिज़्क़ जाके कमाते हैं वो। और उसके अलावा एक और जो पॉलिसीज़ वगैरह भी बनाई जाती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट, सूद जो है वो बहुत से ममालिक में इजाज़त है कि आप सूद जो है इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम में उसको हराम कंसिडर किया गया है, गलत कंसिडर किया गया है। तो ये जो डिफरेंट कैटेगरीज है, अगर उसके ऊपर भी आप लोग हमें थोड़ी सी वजाहत करते हैं, हमारे जो दोनों स्कॉलर्स हैं, कि खाने के मामले में हराम हलाल में डिफरेंस, फिर हमारे अमाल में हराम हलाल जिसमें रिज़्क़ कमाना और बाकी हमारी दीगर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, और फिर ये जो पॉलिसीज़ भी इस तरह की आती हैं, थोड़ा थोड़ा अगर हम अपने व्यूअर्स को क्लैरिटी दे दें। ठीक, देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक चीज तो वो है जो रब्बुल आलमीन ने वाज़े तौर पर हुक्म दे दिया, जो नस्से कती है, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। और बाज़ चीजें वो हैं जो फी नफ्स ही हराम नहीं होती, वो हलाल होती हैं, लेकिन हम उनको खुद हराम कर लेते हैं। जैसे कि रब्बुल आलमीन ने हमें बताया है कि आप रिज़्क़ हलाल के लिए आप मेहनत करें, आप मुशक्क़त करें, लेकिन अगर हम उसके अंदर रिश्वत को हम उसके अंदर दाखिल कर लें तो वो चीज़ जो है वैसे तो हलाल थी, लेकिन हमने अपने आमाल बद की वजह से हमने उसको हराम कर लिया है। और जहां तक हमारा ताल्लुक है, हमने सबसे पहले रब्बुल आलमीन के हुक्म को देखना है और दूसरे नंबर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमने फरमान को देखना है। तो हम जो हैं सबसे पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात तय्यबा है, जिसको फरमाया गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने तो उसको देखना है। और हमने अपनी जो पॉलिसी है उसको भी मुरत्तब करने के लिए हमने कुरान और हदीस को ही देखना है। बेशक जी। अल्लामा साहब इसी बात को बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई अल्लामा साहब ने। हमारे माशरे में देखा गया कि बाज़ लोग हराम रिज़्क़ हासिल करते हैं, हराम कमाते हैं और फिर हज पर जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, और बड़े बड़े दस्तरखान लगाते हैं और बहुत ज्यादा चैरिटी को भी देते हैं। और कहने को देखने में, आई एम सॉरी ये क्योंकि मैंने आपसे पूछना भी, अल्लामा साहब मैं अक्सर हक्का बक्का रह जाती हूँ कि अब हमें पता है कि कोई इंसान, पता है आपको पता है बड़े लोग ऐसे नोन होते हैं लेकिन कोई उनको पकड़ता नहीं है, स्मगलर है या टोटल हराम की कमाई है उनकी, लेकिन दस्तरखान लगा रहे हैं, स्कूल खड़े कर रहे हैं, चैरिटीज का काम कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं वाह कितने अच्छे लोग हैं, हर साल उम्रे पे जाते हैं, हर साल हज पे जाते हैं। थोड़ा सा इस पे गाइड करेंगे। एक तरफ वो बड़े पॉजिटिव काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ उस काम की बेस नेगेटिव है, तो समझ नहीं आती कि सवाब मिल भी रहा है कि नहीं। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जो शख्स हराम रिज़्क़ हासिल करे और फिर हज पर जाए, उम्रे पे जाए और सिला रहम करे, यानी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे, खुदावंद मन्नान न उसका हज कबूल फरमाएंगे, न उसका उम्रा कबूल फरमाएंगे, न सिला रहम कबूल फरमाएंगे। यहां तक कि रसूल गिरामी इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस है कि जो शख्स
ایک لقمہ حلال حاصل کرے اس کا اجر و ثواب 2000 رکعت سے افضل و برتر ہے۔ کیا کہیں، سبحان اللہ۔ ایک شخص رسول گرامی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور پوچھتا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری دعا مستجاب ہو، میری دعا رد نہ ہو۔ ہر مومن اور ہر مومنہ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی دعا مستجاب ہو، اس کی دعا رد نہ ہو۔ کائنات کے رسول یہ فرماتے ہیں، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری دعا رد نہ ہو، تیری دعا مستجاب ہو، تو کوشش کر کہ تیرے شکم میں لقمہ حلال جائے، لقمہ حرام نہ جائے، کیونکہ جس شکم میں لقمہ حرام چلا جائے، روایات میں ہے کہ 40 دن تک اس کی دعا مستجاب نہیں ہوتی، 40 دن تک خداوند منان اس کی نماز قبول نہیں فرماتا، کہ جس کے شکم میں لقمہ حرام چلا جائے۔ یہی وجہ ہے، یعنی کہ 40 دن تک آپ رب تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کے نماز، الٹیمیٹلی تو ہمارا رب تعالیٰ کے ساتھ ایک ڈائلاگ ہے نا کہ ہم اپنے دل کی بات، تو 40 دن تک آپ اگر حاضر ہوں گے بھی تو رب تعالیٰ نے آپ کی بات نہیں سننی۔ جی بالکل۔ اور اگر ہم ماں باپ کے پاس، ویسے ایک ایگزامپل ہے، 70 ماؤں سے زیادہ ہمارا رب ہمیں پیار کرتا ہے، ماں کے پاس جا کے بات کریں اور ماں ہمارے سوال کا جواب نہ دے اور ہم بار بار جائیں اور ماں جواب نہ دے تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہاں تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے، تو کتنا برا لگتا ہوگا حرام کا۔ جی لیکن ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے یہ بات علامہ صاحب، ہم تو حرام کام ایسے کرتے ہیں، ہم فیل کرتے ہیں کہ خیر ہے، ڈزنٹ میٹر، چلو اگلی بار صحیح طریقے سے کر لیں گے، اور حرام کاموں کا ایک سلسلہ جو ہے، ایک سائیکل شروع ہو جاتا ہے علامہ صاحب۔ یہ تو وہ دلدل ہے جس میں انسان جا کے گر جاتا ہے تو اس میں سے نکلتا نہیں ہے۔ اس میں میں ایک چیز اور بھی ایڈ کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پیسے کو حرام طریقے سے کماتا ہے اور اس کو پھر ثواب کے لیے، حج کے لیے، عمرے کے لیے یا کہیں بھی وہ خرچ کرتا ہے تو اس پہ ثواب نہیں ہوتا بلکہ اس پہ عذاب ہوتا ہے، اگر وہ کسی پہ خرچ کرتا ہے۔ اور اگر وہی وہ پیسہ اپنے اوپر خرچ کر رہا ہے تو اس کے پیٹ کے اندر جیسے ہی وہ لقمہ جاتا ہے تو اس کے لیے وہ بھی تباہی لے کے آتا ہے، اور اگر وہ شخص اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو یہ پچھلے والوں کے، پیچھے رہنے والوں کے لیے بھی وبال ہوتا ہے اور اپنے لیے اس نے جہنم کا سامان تیار کیا۔ کیا کہیں؟ یہاں پہ آپ کی اجازت سے ویورز بریک کی طرف جائیں گے۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے پاس اکاڑا سے ہمیں محمد آصف علی فریدی نے جوائن کیا ہے، تو ان سے کلام سنتے ہوئے ہی بریک سے واپس آئیں گے۔ تیری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، میری تو ہستی ہی کیا غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیارے آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا
بار آپ سے ہے حضور میری تو ساری، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، گناہگار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، گناہگار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، حسن کلام شیر، محبتوں کا صدا کون ایسے دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ بیٹا۔ اچھا ویورز، ہمارے ساتھ جیسے کہ آپ جانتے ہیں علامہ آغا سید بشیر رضوی ہیں، اینڈ دین آف کورس ہمارے ساتھ علامہ محمد سید الرحمان بھی ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں حلال و حرام کی۔ علامہ صاحب، بریک میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اب مزید ہم اپنی کانورسیشن کو کہاں لے کے جائیں، تو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ریز ہوئی۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان بڑا مجبور ہو، اس کیس میں بھی آپ لوگوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ بھئی حرام چیز حرام ہے، اگر آزمائش آئی ہے تو اس کے تھرو گزرنا ہے، یہ نہیں کہ حرام کا دامن پکڑیا۔ لیکن چلے بندہ کہتا ہے کہ بہت مجبور تھے، لیکن انسان مجبور نہیں ہوتا، صرف شارٹ کٹ کے لیے حرام کا رستہ جو ہے اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ معصوم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ، کہ حلال وہ چیز جو رسول گرامی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے حکم سے حلال قرار دی ہیں، وہ قیامت تک حلال رہیں گی، ٹھیک ہے، اور جو چیزیں حرام قرار دی ہیں وہ قیامت تک حرام رہیں گی۔ آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات غلط طریقے سے رزق حاصل کرتا ہے کوئی انسان،
اور عذر پیش کرتا ہے کہ میں مجبور تھا، در حقیقت وہ مجبور نہیں ہوتا۔ انسان حلال رزق کو جلد بازی کی وجہ سے حرام طریقوں سے حاصل کرتا ہے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے آگے سے گزر رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، کیونکہ مولا کا دعویٰ تھا کہ اول وقت میں نماز پڑھتے تھے، ہمیشہ اول وقت میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اول وقت میں نماز ادا کرنی چاہیے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کسی مقام اور مرتبے پہ پہنچے تو اسے چاہیے کہ اول وقت میں نماز ادا کرے۔ ایک بہت بڑے بزرگ، استاد العلماء، استاد الفقہاء، انہوں نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی بلند مقام پہ پہنچے، بلند مرتبے پہ پہنچے، تو اسے چاہیے کہ وہ اول وقت میں نماز پڑھے۔ اگر کوئی اول وقت میں نماز پڑھے، اس کی پریشانی دور نہ ہو، تنگ دستی دور نہ ہو، انہوں نے فرمایا کہ وہ آئے اور میرے منہ پہ تھوک دے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اول وقت میں نماز پڑھتا، اس کی پریشانیاں دور نہ ہو، اس کی تنگ دستی دور نہ ہو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مولا کائنات ایک مسجد کے آگے سے گزرے، نماز کا وقت ہوا، سواری سے اترے، نماز کے جب تشریف لے جا رہے تھے، مسجد کے باہر ایک شخص کھڑا ہوا تھا، اسے اپنے گھوڑے کی لگام تھما دی، نماز کے تشریف لے گئے۔ جب نماز پڑھ کے مسجد سے باہر تشریف لا رہے تھے تو 2 درہم مولا کے ہاتھ میں تھے۔ باہر نکلے، دیکھا کہ گھوڑا تو ہے لیکن گھوڑے کی لگام موجود نہیں ہے، وہ شخص لگام چرا کر لے جا چکا تھا۔ مولا نے ایک اور شخص کو 2 درہم دیے اور کہا کہ میرے گھوڑے کے لیے لگام خرید کر لاؤ۔ وہ شخص گیا بازار میں، دیکھا ایک لگام پڑی تھی، 2 درہم کی لگام خریدی اور مولا کی خدمت میں آ کے کہا یا علی، یہ جو 2 درہم کی میں نے لگام خریدی ہے، یہ وہی لگام ہے جو آپ کے گھوڑے کی وہ شخص چرا کر لے گیا۔ تو اس وقت مولا نے فرمایا میں حلال کے 2 درہم اس کو دینا چاہتا تھا، اس نے جلد بازی کی وجہ سے حرام کے 2 درہم حاصل کیا۔ کیا خوبصورت بات علامہ صاحب آپ نے کہی، وہی بات جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ویورز، لیکن ہمارے پلے نہیں پڑتی کہ ہمارے حصے کا، ہمارے حق کا ہمیں ملے گا ہی ملے گا۔ یہ ہمارے رب کا وعدہ ہے، زبردستی آپ کوئی چیز نہیں لے سکتے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں ویورز جن کے پاس کروڑوں ہیں لیکن ان کو راس نہیں آتے، اور ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو ہزاروں میں کماتے ہیں لیکن کروڑوں سے زیادہ خوش رہتے ہیں اور پازیٹیو رہتے ہیں اور ان کی زندگی میں سکون ہے۔ ارب پتی دیکھیں جن کے پاس نہ صحت ہے، نہ خوشی ہے، نہ سکون ہے، ساری رات جاگتے ہیں، سارا دن چھپتے پھرتے ہیں، بلٹ پروف گاڑیوں میں گھومنا پڑتا ہے۔ ویورز حلال کی روزی کمائیں تاکہ پھر اس قسم کی ٹینشنوں سے باہر نکلے، کیونکہ پھر آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کو پروٹیکٹ کرنے والا آپ کا رب ہے۔ کیا آپ نے خوبصورت بات علامہ صاحب کی کہ حلال کی روزی کما لو، وہ تو آپ کو جو ملنا ہے وہ ملنا ہی ہے، حلال طریقے سے کما لو تاکہ راس بھی آ جائے۔ علامہ صاحب یہاں پہ میں ایک شکایت کرنا چاہوں گی آپ سے، بہت عاجزی اور ہمبلی، میڈیا والوں سے شکایت کی جاتی ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، ہم ضرور بہت جگہوں پہ کوتاہی کرتے ہیں، لیکن حرام اور حلال سے ریلیٹڈ میں گائیڈنس لینا چاہ رہی تھی، اور آتے ہوئے آج صبح میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا، یوٹیوب پہ دیکھ رہی ہوں، ادھر دیکھ رہی ہوں، لیکن کوئی خاص مجھے انفارمیشن نہیں ملی۔ جب کوئی اسکالر اپنے ممبر پہ بیٹھا گائیڈ کر رہا ہوتا ہے لوگوں کو، تو کیوں نہیں ان ٹاپکس پہ کیوں نہیں بات کی جاتی؟ یہ بھی تو اخلاقیات کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے۔ تو یہ ایک گلہ ہے میرا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ حلال اور حرام کی جو تمیز ہے، اس کے لیے ممبر و محراب کا استعمال بھی ہونا چاہیے۔ جیسے ہم عبادات کے بارے میں بتاتے ہیں، یہ عبادت ہے، اخلاقیات بتاتے ہیں، تو اس کے اندر ہمیں یہ پہلو بھی بتانا چاہیے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے رمضان کا مہینہ ہے، مسجدوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا سما ہے، لوگ آتے ہیں، نمازوں کے اندر اہتمام ہوتا ہے، اس طرح جمعہ کے اندر اہتمام ہوتا ہے، دروس کے اندر اہتمام ہوتا ہے۔ تو علماء کو، خطباء کو ضرور اس طرف توجہ دلانی چاہیے کہ عوام کو اویئرنس دیں کہ یہ والی چیز حلال ہے، یہ والی چیز حرام ہے، اور اگر آپ کما رہے ہیں پہلے تو آپ حلال طریقے سے کمائیں،
اور دوسرا یہ ہے کہ حلال طریقے سے کما کر آپ صدقہ کریں، آپ خیرات کریں، اور صدقے خیرات کے اندر بھی جو آپ کا پہلو ہے وہ دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، وہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی ولا ينفقوا رئاء الناس، فرمایا اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، لوگوں میں تقسیم کرتے ہو، تو اس کے اندر بھی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ سر میں ایک بات بتاؤں علامہ صاحب، جو مجھے آپ کی اس بات سے یاد آئی کہ ہمارے پہلے جہاں رہا کر رہتی تھی وہاں پہ گھر کے پاس ایک مسجد تھی، وہاں پہ ان کو پنکھوں کی ضرورت تھی اور کچھ چیزوں کی ضرورت تھی، تو ایک شخص نے آ کے کہا کہ جی میں اے سی بھی لگا دوں گا، مطلب بہت بڑی بات ہے، اور کولر بھی لگا رہا ہوں الیکٹرک والا، اس میں فلٹر بھی لگاؤں گا، اچھا خاصا لاکھوں کا وہ خرچہ، ملینز میں خرچہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو وہاں کے جو خطیب تھے، جو مین وہاں پہ مولانا صاحب تھے، انہوں نے ریفیوز کر دیا۔ تو ان سے پوچھا بھی کہ بھئی آپ ہر روز کہہ رہے ہیں کہ پنکھے لگانے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو آپ یہ اس چیز پہ کیوں نہ کریں؟ انہوں نے کہا مجھے پتا ہے کہ یہ حلال روزی نہیں کماتا، تو میں مسجد میں حرام کی چیزیں نہیں لگنے دوں گا۔ اب بات یہ کہ ہمیں بھی گٹس ہونے چاہیے کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ کوئی چیز حرام طریقے سے حاصل کی گئی ہے تو ہم بھی اسے نہ ایکسیپٹ کریں، یہ بھی تو ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے یہاں پہ۔ اور بہت پیاری بات علامہ صاحب نے کہی کہ ہمیں بار بار یہ بات ممبرز پہ اور ڈفرینٹ جگہوں پہ کہنی چاہیے، اور میڈیا والوں کا بھی یہاں پہ ایک ذمہ داری ہے کہ ڈراموں میں، ٹی ویز پہ، اسپیشلی پلیز وغیرہ میں، آج کل موویز میں ہم ایسی چیزیں دکھا رہے ہیں جس کا ہمارے کلچر سے اور کلچر سے بڑھ کے ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ تھوڑا سا تو ہمیں خیال کرنا چاہیے، مجھے پتہ تھوڑی چیز ڈراماٹائز کر کے دکھانی پڑتی ہے پلیز وغیرہ میں، اوکے، لیکن لمٹس کے اندر افیئرز دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اٹس اوکے، پھر ہم اپنی ینگر جنریشن کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہاں پہ بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ویورز تو ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ڈسکس کرنے کا، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ینگر جنریشن کو حلال اور حرام کے بیچ میں تمیز کیسے سکھا سکتے ہیں، بالکل جب بچہ ماں کی گود میں ہو۔ بریک کے بعد ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ ہم اپنے آپ کو بہت خوش نصیب کنسیڈر کرتے ہیں ان شہر رمضان، کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن سحری اور افطاری دونوں میں پورے پاکستان سے نعت خواں آ کے حصہ لیتے ہیں اور کلام پیش کرتے ہیں، اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ ڈسکا سے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی محمد نعمان ارشد غوری نے ہمیں جوائن کیا ہے، اب ہم ان سے کلام سنیں گے اور کلام سنتے ہوئے بریک میں جائیں گے۔ جی نعمان بھائی۔ کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی، کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی، کیا ہم اپنا وہاں جا کر، ہم اپنا وہاں جا کر
کیا حال سنائیں گے ہم اپنا وہاں جا کر سرکار کا در ہوگا اشکوں کی لڑی ہوگی سرکار کا در ہوگا اشکوں کی لڑی ہوگی وہ شیشہ دل غم سے میلانا کبھی ہوگا میلانا کبھی ہوگا وہ شیشہ دل غم سے میلانا کبھی ہوگا تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی اور چارانہ کوئی کرنا ایک نعت سنا دینا ایک نعت سنا دینا نہ چیز ظہوری کی جس سانس اڑی ہوگی نہ چیز ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی کیسا وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو ممبر کی پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا، فرمایا آمین، اور جب دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا فرمایا آمین، اور جب تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش کروا کر جنت میں نہ گیا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آمین، اور جب دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں نہ گیا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آمین، اور جب تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جب میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو محبت سے پیار سے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہہ دیجئے گا۔ آنکھوں کو مدینے کے نظارے نہیں بھولے، آنکھوں کو مدینے کے نظارے نہیں بھولے، آنکھوں کو مدینے کے نظارے نہیں بھولے، آنکھوں کو مدینے کے نظارے نہیں بھولے،
میرے شہر نبی نے جو گزارے نہیں بھولے، اس شہر کی گلیوں میں جو نازل ہوا قرآن، اس شہر کی گلیوں میں جو نازل ہوا قرآن، اب بھی ہمیں قرآن کے پارے نہیں بھولے، اب بھی ہمیں قرآن کے پارے نہیں بھولے۔ سرکار تو رحمت کا ہے بہتا ہوا دریا، سرکار تو رحمت کا ہے بہتا ہوا دریا، سرکار تو رحمت کا ہے بہتا ہوا دریا، اصحاب نبی اس کے کنارے نہیں بھولے، اصحاب نبی اس کے کنارے نہیں بھولے۔ کاندھوں پہ بٹھایا ہے حسین اور حسن کو، کاندھوں پہ بٹھایا ہے حسین اور حسن کو، آقا یہ تیرے راج دلارے نہیں بھولے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ شہباز عالم فاروقی صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت خوب۔ اچھا ویورز، ہم بات کر رہے ہیں حرام اور حلال کی، تو ایک بات جو بار بار ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں، ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں پہ حرام کو حرام ہی نہیں اب کنسیڈر کیا جاتا، کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے کہ حرام ہے، لیکن سوسائٹی میں 90% لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ خیر ہے۔ تو یہ ہم فیصلہ کریں گے کہ خیر ہے یا رب تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے کہ خیر ہے؟ جی علامہ صاحب۔ جی بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ حرام کو حرام ہی نہیں سمجھتے۔ کسی کوئی چیز اٹھا لی، دکان پہ گئے ہیں، پھل والی دکان پہ گئے ہیں، کوئی چیز اٹھا کے کھا لی، کسی کا پیسہ لیا تو پیسہ واپس نہیں کیا، اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، حرام نہیں سمجھتے۔ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں روز عاشور اعداء سے، دشمنوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ تمہارے اوپر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا کہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں، تمہارے شکم میں حرام ہے، اس وجہ سے میری گفتگو کا تمہارے اوپر اثر نہیں ہو رہا۔ حرام کو اہمیت دیں، گناہ سمجھیں اسے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو ایک قبر پر عذاب ہو رہا تھا۔ جناب عیسیٰ اس قبر کے سرانے رک گئے اور خداوند منان سے دعا کی کہ اے اللہ اس مردے کو زندہ کر دے، میں اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کلام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ جناب عیسیٰ نے اس مردے سے کہا کہ تجھ پہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں حمال تھا، لوگوں کا مال اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جاتا تھا، اس چیز کی سے اجرت لیتا تھا۔ ایک دن ایک شخص نے لکڑیوں کا بھار مجھے دیا کہ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاؤ۔ میں نے اس شخص کی اجازت کے بغیر ایک تنکا اس میں سے توڑا حلال کرنے کے لیے، ایک تنکا توڑا، جی ایک تنکا اس کی اجازت کے بغیر توڑا، اس سے حلال کیا، اپنے دانتوں کو صاف کیا اس کی اجازت کے بغیر۔ یہی وجہ ہے جس دن کا میں مرا ہوں آج تک اس کا حساب دے رہا ہوں، مجھ پہ عذاب ہو رہا ہے۔ حرام انسان کو شقاوت کی طرف لے کر جاتا ہے، بدبختی کی طرف لے کر جاتا ہے، جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں،
گویا کہ اپنے شکم کو آگ سے بھر رہے ہیں، جہنم کی طرف اپنے آپ کو لے جا رہے ہیں۔ جی علامہ صاحب، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جو ہے وہ ہے احساس۔ آج ہمارے اندر احساس ہی ختم ہو چکا ہے، کیا حلال کیا حرام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام۔ علامات قیامت میں سے بتایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا۔ آج وہی چیز آج ہمارے اندر ہے، ہمیں احساس ہی ختم ہو چکا ہے اس بات کا۔ بس یہ ہے ہم نے مال کمانا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے شہرت پانی ہے، ہم نے ایک اپنا سٹیٹس بنانا ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز آج ختم ہو چکی ہے۔ اچھا علامہ صاحب، یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے، بریک سے جب جیسے ہی واپس آئیں گے، فوراً ہی واپس آئیں گے تو علامہ صاحب بھی ہمیں گائیڈ کریں گے کہ پھر ہم اپنے بچوں میں اور یہ جو یوتھ ہے اس کے اندر گراس روٹ لیول پہ یہ تمیز کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ بریک کے بعد